بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کا اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ یہ پیپر 5 جون 2023 کو ہوا تھا۔ سندھ پبلک سروس کمیشنز کے ہر ٹیسٹ میں 50 MCQs ہوتے ہیں۔ یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے جن کے ساتھ ہم نے اس MCQs سے متعلق جتنی بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے ایک شارٹ ایکسپلینیشنز میں دیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اب KPPSC میں جو ٹیسٹ اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو ٹیسٹ آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہماری ویڈیوز سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 6 یا 7 یا 8 MCQs ضرور ہی آئیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو غور سے دیکھ کے اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو آخر تک دے کہ انشاءاللہ یقیناً کامیابی آپ کی ہی ہوں گے۔ ٹیسٹ میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوں گے۔ یہ MCQs اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ڈیٹا میں نے اس MCQs کی نیچے ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس 50 MCQ جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں اس سے آپ کا تقریباً 200 یا 250 MCQs کور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے جو آنے والے ٹیسٹ میں آپ کے لیے کام آئیں گے۔ تو ہماری ویڈیو کو دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ تارا MCQs یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ پیپر اوریجنل پیپر ہے۔ آج ہم یہ پیپر ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں پہلی MCQs کی طرف۔ Which companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of the Sword of Allah؟ اس پیپر کا پہلا جو MCQs تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صحابی کو اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا کیا گیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 تلواریں توڑ دی۔ اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یا اللہ کی تلوار کا خطاب دیا گیا تھا۔ وہ تلوار جیسے توڑا نہ جا سکے اور یہ واقعی وہ تلوار تھا جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن ایک بھی جنگ میں وہ شہادت حاصل نہیں کیا کیونکہ وہ بستر پر بھی فوت ہوا تھا۔ ان کی سب سے قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک 629 عیسوی میں جنگ موتا کی جنگ تھی جہاں اس نے پیغمبر اسلام کے غیر موجودگی میں مسلم فوج کی کمان حاصل کیا تھا۔ اس میں یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تلواریں تھے 9 تلواریں تھے وہ کس جنگ میں توڑے تھے؟ تو وہ جنگ موتا میں۔ اور دوسرا MCQ جس سے یہ بن سکتا ہے کہ جنگ موتا میں آپ کے کتنے تلوار توڑے گئے تھے؟ تو وہ بھی 9 تلواریں تھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ یہ جنگ بیٹل آف موتا کے متعلق ڈیٹا ہے، اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، آنے والے ٹیسٹ میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ معرکہ موتا جو کہ ستمبر 629 یا اسلامی سال 1 جمادی الاول 8 ہجری میں مسلمان اور بیزنطینہ سلطنت کے درمیان ہوا تھا۔ بیزنٹائن سلطنت نے اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ مسلمانوں کی طرف سے جو کمانڈر تھے وہ زید بن حارث، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ اور خالد بن ولید تھے، جبکہ بیزنٹائن کی طرف سے جو کمانڈر تھے وہ تیودور اور مالک بن عقیلہ تھے۔ اس جنگ میں 3 مسلم سپہ سالار شہید ہوئے، زید بن حارث، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ۔ یہ صحابی اردن یعنی جارڈن کے شہر موتا کے قریب المزار میں دفن ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کہاں پہ دفن ہے، تو یہ جارڈن میں یعنی اردن کے شہر موتا کے قریب المزار میں۔ مسلم فوج کی تعداد 3000 تھی جبکہ بیزنطینہ کے فوج کی تعداد الواقدی کے مطابق 1 لاکھ، ابن اسحاق کے مطابق 2 لاکھ جبکہ جدید تحقیق کے مطابق 10,000 تھے۔ 3 سال بعد مسلمان جون 632 میں
اسامہ بن زید چونکہ حارث جو کہ یہ زید بن حارث کا بیٹا تھا، کہ اسامہ بن زید کے مہم میں بیزنطینہ افواج کو شکست دینے کے لیے واپس آئے موتا کے مقام پر۔ زید بن حارث الکلبی جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، یعنی گود لیا ہوا بیٹا تھا زید بن حارث، اور یہ اسلام قبول کرنے والا چوتھا آدمی تھا۔ زید ایک غلام تھا جیسے خدیجہ کے بھتیجے حاکم ابن حزام نے اوکاس کے ایک بازار سے خریدا تھا۔ زید پھر اس کا اور محمد کا ایک گود لیا ہوا بیٹا بن گیا۔ باپ بیٹی کی یہ حیثیت، یہ تعلقات بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زید کی سابقہ بیوی زینب بنت حجش سے شادی کے بعد منسوخ کر دی گئی۔ جعفر ابن ابی طالب جنہوں نے جعفر الطیار یعنی اڑنے والا جعفر بھی اسے کہا جاتا تھا، اور یہ اس کا لقب تھا۔ اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بھائی تھا۔ ان کا لقب فقیر کا باپ the father of poor بھی تھا، کیونکہ وہ مدینہ میں غریبوں اور مسکینوں کی فلاح و بہبود کے لیے مشہور تھے۔ آپ یہ سلائیڈ اور سے پڑھیں اور دیکھیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آنے والے ٹیسٹ کے لیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ حتیب الانبیاء کس کا لقب تھا؟ حتیب الانبیاء یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب تھا، آپشن نمبر ڈی۔ اب اس کی ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حتیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حتیب وہ شخص ہے جو نماز جمعہ اور عیدین کی نماز کے دوران خطبہ لفظی طور پر دیتا ہے۔ حتیب عام طور پر امام ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آل ابراہیم میں سے ایک الہی نبی تھے، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حتیب الانبیاء the speaker یعنی حتیب الانبیاء the speaker of prophets کہتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوش بیان تھے، یعنی فصیح و بلیغ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب موسیٰ مصر سے مدین آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام زندہ تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی موسیٰ سے کی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، یہ نوٹ کر لے کہ کس پیغمبر کی بیٹی نے موسیٰ سے شادی کی تھی، تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اور یہ بھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ماں کس کی بیٹی تھی، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی تھی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، ایکسپلینیشنز میں یہ نوٹ کر لیں، آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کی کامیابی یہ بن سکتی ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ پروفٹ ایڈریس خطبہ جمعہ پر فرسٹ ٹائم ان ڈیش ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار 1 ہجری میں خطبہ جمعہ دیا تھا، تو یہاں پہ آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اب اس کی شارٹ ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع مسجد جمعہ وہ جگہ ہے جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ کو ٹیسٹ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کا نماز یا خطبہ جمعہ کس مسجد میں دیا تھا، تو اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ مسجد جمعہ مشہور مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جمعے کی نماز میں 100 کے قریب مسلمان شامل تھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ اسلامی دنیا کے پہلی مردم شماری ڈیش کے دور میں ہوئی، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ اب اس کے ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں۔ اسلام میں مکمل طور پر ریکارڈ شدہ باقاعدہ مردم شماری کو نافذ کرنے والا پہلا شخص
اسلامی دنیا کا دوسرا خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلی ریاست کے افسران کے خلاف شکایت کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی محکمہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لے، اہم ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ ریور نیل واز ڈکلیئرڈ ایز سید الانہار بائی ڈیش، تو اس کا دریائے نیل کو کس نے سید الانہار قرار دیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں، نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں۔ Which one of the following is included amongst the عشرہ مبشرہ؟ عشرہ مبشرہ میں کون سا صحابی شامل تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، آپشن نمبر سی، سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی ساتھی تھے جنہوں نے جنت سے نوازا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر ان کی زندگی میں دی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر مشکل اور تیز وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے لگایا۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ جو صحابی تھے، ان کے نام کچھ یوں ہے: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 10 نام یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انٹرویو میں بھی آپ کی انٹرویو میں بھی یہ آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں کون سے 10 صحابی شامل تھے۔ یہ اہم ہے، نوٹ کر لیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ The seal affixed on important letter by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in the custody of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر تھی جو اہم خطوط پر لگایا کرتے تھے، یہ مہر کس کی تحویل میں تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ آپشنوں میں حضرت اسامہ، کچھ میں حضرت عثمان، لیکن اس کا جو کریکٹ آپشنز ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاندی کی بنی ہوئی مہر تھی۔ پچھلی بار یہ بھی کویسچن میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کس چیز سے بنی تھی، تو وہ سلور سے بنی تھی، جس میں لفظ محمد رسول اللہ یعنی محمد رسول اللہ تھے۔ 3 الفاظ 3 سطوروں پر تھے، انگوٹھی پر تھی۔ یہ جو مہر تھی یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، یہ بالکل انگوٹھی شیپ کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، اور یہ گول کی اس کی شکل جو تھی وہ گول تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ مہر بنوایا تھا، اور یہ جو پریپیئر کیا تھا، تیار کیا تھا، تو وہ یعلا بن امیہ نے تیار کیا تھا۔ اسلامی سرکاری مہر 7 ہجری میں شروع ہوئی، اور 7 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر تھے مختلف بادشاہوں کے نام، وہ بھی 7 ہجری میں شروع ہوا تھا، اور اس مہر پر اور اس لیٹر پر وہ مہر لگایا کرتے تھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ Who was a historian, justice, philosopher as well as politicians؟ کون ایک مورخ، جسٹس، فلسفی کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، عبد الرحمن بن خلدون۔ عبد الرحمن بن خلدون 27 مئی 1332 میں تونسیا میں پیدا ہوئے تھے، اور 17 مارچ 1406 کو قاہرہ مصر میں انتقال کر گئے۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان میں چند ایک مشہور کتابیں یہ ہے: In Arab Philosophy of History، The مقدمہ، In Introductions to the History، مقدمہ of ابن خلدون۔ یہ امپورٹنٹ بکس ہے، ان کے نام یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں کہ ان کے آتھر کون تھے، تو وہ عبد الرحمن بن خلدون تھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ امام دار الہجرت was the title of
امام دارالہجرت کا لقب کس کا تھا؟ تو وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپشن نمبر بی کریکٹ ہے۔ امام مالک ہجرت کے اس مسکن کے امام تھے جس میں، یعنی یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، جس میں حق کی فتح ہوئی اور دین قائم ہوا، جہاں سے دوسری سرزمین کے لیے اسلام کے راستے کھولے گئے۔ امام مالک کا پورا نام ہے مالک ابن انس ابن مالک اشہبی الحمیری تھے۔ یہ مدینہ ساری عمر انہوں نے مدینہ میں پڑھائی کی اور اپنے پڑھائی مدینہ ہی میں مکمل کی، اس لیے انہوں نے امام دارالہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں وہ کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں گئے، ساری زندگی مدینہ ہی میں آپ نے گزارے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ The word Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam as a name has been mentioned in Quran only dash time lefts۔ محمد قرآن پاک میں کتنے بار آئے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی 4 times۔ اب اس کی ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں۔ محمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب نے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد عبداللہ نے اپنے بیٹی کے لیے محمد کا نام انتخاب کیا تھا۔ نام محمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا یا تعریف کے لائق، جبکہ احمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا، اور یہ قرآن پاک کی صورت صف میں ایک بار، بس صرف پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، وہ بھی صورت صف میں آیا ہے۔ اب اس کی شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں کہ کس صورت میں ہے۔ تو احمد نام جو ہے یہ صورت صف میں آیا ہے، اور یہ صورت صف مدینی صورت ہے، اس میں 2 رکوع 4 آیات، اور یہ قرآن پاک کے 61واں صورت ہے، جبکہ محمد نام قرآن پاک کی 4 صورتوں میں آیا ہے، صورت آل عمران میں، الاحزاب میں، صورت محمد میں اور الفتح میں۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آنے والے ٹیسٹ میں ان کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ جو ٹیسٹ میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ میں اپنے ایم سی کیوز کے ساتھ کمپیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایم سی کیوز ہمارے ویڈیو سے آئے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا دوسرا پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو فار واچنگ ٹارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔